ساتھیوں، حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کو شہر سے باہر جانا ہے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کا انتظار وہاں اسی شدت سے کریں جس شدت سے ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگ آپ سب کا کر رہے تھے. تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، اور مولانا کا اس بات کے لیے بھی شکریہ کہ یہ ایک ایسی جگہ انہوں نے یہاں ہم لوگوں کو دے دی ہے کہ اکثر اب لکھنؤ کے بہت سارے پروگرامز، ادبی پروگرامز یہاں ہوتے ہیں. خود میں ہی ایک مہینے میں شاید تیسری بار یہاں آ رہا ہوں. لگاتار یہاں پروگرامز ہو رہے ہیں، بہت اچھے انتظامات بھی ہیں. اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. اور جس طرح سے آپ نے اپنے کو قید نہیں کیا، میں نے دیکھا بہت سارے عالم ایسے ہوتے ہیں جو ایسی محفلوں میں نہیں جاتے ہیں جہاں کسی شاعر کو یاد کیا جا رہا ہے، کوئی مشاعرہ ہو، کوئی نشست ہو، لیکن آپ نے اس روایت کو بھی توڑا ہے. اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. اما بعد، اسٹیج پہ تشریف فرما اور اسٹیج کے سامنے تشریف فرما تمام معزز حاضرین، میں والی یاسی صاحب کے سلسلے میں محترم جناب ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب نے بہت ہی تفصیل سے، اور پھر ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب نے ایک نہایت ہی ادیبانہ اور شاعرانہ طور پر ان کی شخصیت کو ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. اس کے لیے ہم لوگ ان دونوں شخصیات کے نہایت ہی شکر گزار ہیں. اور والی یاسی صاحب کو میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے والد محترم سے ان کو بہت عقیدت اور محبت تھی. اور ہمارے بڑے بھائی محترم جناب مولانا طارق رشید صاحب جو کہ امریکہ میں ہیں، اور والی یاسی صاحب جب وہاں مشاعرے میں گئے، اور لکھنؤ سے اور بھی کئی شعراء اکرام تھے، غالباً ہمارے رئیس انصاری صاحب بھی تھے، ڈاکٹر اور صاحبان تھے. تو تو انہوں نے وہاں پر ان کی مہمان نوازی فرمائی. اور جب کل رات میں نے ان کو بتایا کہ انہی کی یاد میں اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے یہ پیغام ضرور دے دینا کہ میں نے پہلا شاعر ایسا دیکھا جس نے کہ سفر میں بھی اپنی نماز قضا نہیں کی. لہذا میں یہ نہیں کہتا واقعی شعراء اکرام نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال والی یاسی صاحب کے سلسلے میں یہ ایک بڑی بات ہے، اور اللہ کا بڑا فضل و رحم اور کرم ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والی یاسی صاحب نے جس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور کسی بھی والدین کے لیے نہایت خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کی یادوں کو تازہ رکھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ میرے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا وہ علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے اس کی وہ اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے. اور ان مقررین حضرات کے خیالات اور ان کے صاحبزادے کی اس محفل کو آراستہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والی یاسی صاحب کو ان تینوں نعمتوں سے آراستہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اس کارواں کو، ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پہ جو سب ہمارے بڑے بزرگ تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس پر غور و خوض ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ان روایات کو زندہ رکھا جائے، کس طریقے سے نوجوانوں کے اندر شعر و شاعری اور ادب سے ریلیٹڈ ان کے اندر دلچسپی پیدا کی جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے شعراء اکرام کی تعداد بہت تیزی سے انقاء ہوتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے. اور ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں نوجوانوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے، ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، اور بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت نکال کے ہم لوگ اس کو صحیح چینلائز کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں.
اور یہاں پہ اسلامک سینٹر میں اس رشید برادری کو تعمیر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پہ دینی پروگرام اور تعلیم سے متعلق پروگرام اور اس طریقے کی ادبی محفلوں کا انعقاد ہوتا رہے۔ ہمارے محمد خالد صاحب اور سید شعیب صاحب نے ہم پر بہت زور ڈال کر کے کئی یہاں پہ لوگ محفلیں منعقد کر چکے ہیں، اور لہٰذا آپ سب سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں جس کو جو بھی تقریب کرنی ہو مگر جائز تقریب کرنی ہو اس کے لیے انشاءاللہ یہ جگہ حاضر ہے۔ ہمارے رضوان فاروقی صاحب بھی ایک آدھ محفلیں یہاں پہ سجا چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات اس کے شرط ہمارے مولانا عمار حسنی صاحب، مولانا مشتاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں یہ شرط میں پھر سے لگا رہا ہوں کہ جائز تقریبوں کا انعقاد انشاءاللہ ہوتا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے کی اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہم سب کو اللہ کے قوانین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔